رمضان مبارک کے اعتبار سے صدقہ فطر کے بارے میں انشاءاللہ ضرور کچھ ہم گفتگو سماعت فرمائیں، لیکن اولاً پہلے اس کا حکم دیکھیں۔ علماء فرماتے ہیں صدقہ فطر واجب ہے، سرکار نامدار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے۔ ایک شخص کو حکم دیا آپ علیہ السلام نے کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یعنی کہ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب انسان روزے رکھتا ہے یا اس کے اندر اس سے کوئی لغویات ہو جاتی ہیں، بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کے سبب سے اللہ جو روزے میں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف فرما دیتا اور اپنی بارگاہ میں روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی کیا مقدار ہونی چاہیے، کیا سلسلہ ہونا چاہیے، اس سے متعلق کچھ گفتگو۔ یاد رکھیں صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضرورت زندگی سے فارغ ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنا ہی رقم مالیت تجارت کا یا پھر اتنا ہی رقم مال ہو کہ جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا صدقہ واجب ہونے کے لیے عاقل یا بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر بچہ بھی ہے یا تھوڑا ناسمجھ بھی ہے یا مجنون بھی ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں سے اس کا ولی یعنی کہ اس کا سرپرست وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر کے بہت زیادہ مسائل ہے کہ علماء فرماتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے قبل، یعنی کہ رمضان میں اگر کوئی دینا چاہے، کسی نے اگر دے بھی دیا تو بالکل صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس سے قبل ادا کرنا صدقہ فطر یہ شریعت کو مطلوب ہے، محبوب ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں دے سکتا، مثال کو نہیں دے سکا، علم میں نہیں تھا، اگر عید کے بعد بھی دینا چاہے گا تو بالکل صدقہ فطر اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر کی رقم کیا ہوتی ہے؟ جیسے ابھی جو اس سال رمضان 2022 کا جو رمضان ہے اس میں علماء اہل سنت اکابرین نے اسلام نے جو صدقہ فطر کی جو رقم رکھی ہے وہ 170 روپے 170، یعنی کہ سب سے ادنا جو طبقات ہیں ان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 170 روپے جو ہے اس کی رقم رکھی گئی ہے۔ لیکن آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیں، علماء فرماتے ہیں یہ تو ادنا لوگوں کے لیے ہے، یا پھر جن کی مثال کے طور پر جس کی نارمل سیلری ہے 20، 25، 30 ہزار روپے تک کی سیلری ہے اور ان کے گھر کے معاملات بھی ہیں، تو پھر لہذا ان کے لیے شریعت نے آسانی کی کہ وہ کم سے کم فطر ادا کریں۔ وہ کم سے کم کیا ہوتا ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں فتوایا تقریباً 2.25 کلو آٹا، 2 کلو اور اس میں کچھ زیادہ 2.25 کلو آٹا یہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے۔ 2.25 کلو مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ خود اندازہ لگانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں بھائی میں کون سا آٹا کھاتا ہوں، سفید کھاتا ہوں، لال کھاتا ہوں، چکی کا کھاتا ہوں، اچھا والا کھاتا ہوں، تو جو بھی آپ آٹا کھاتے ہیں تو اس کی جو بھی 2.25 کلو جو رقم بن رہی ہے وہ ایک انسان کے لیے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس میں علماء نے یہ بھی فرمایا صدقہ فطر کے لحاظ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر کسی کی 20-25 ہزار روپے سیلری ہے تو وہ 170 روپے ادا کر دے، کسی کی 50 ہزار روپے سیلری ہے تو اب وہ 170 والے نہیں، وہ تھوڑا سا اوپر کی جانب آئے، وہ کھجور کے لحاظ سے ادا کرے، وہ کیا بنے گی؟ وہ 600 روپے بنے گی۔ پھر اس سے اوپر اچھی مزید سیلری ہے، کسی کی لاکھ روپے سیلری ہے تو پھر وہ اس سے اوپر کیٹیگری پر آئے، وہ تقریباً وہ 800 روپے ادا کرے۔ وہ اس سے اچھا مالیت کمانے والا ہے تو اور اوپر آئے 1200 روپے ادا کرے، اور اچھا کمانے والا ہے تو کم از کم آخری جو صدقہ فطر علماء فرماتے ہیں وہ کشمش کے لحاظ سے وہ 2800 روپے ہے۔ اور اللہ نے جن کو دیا ہے تو ان کو چاہیے جتنا اچھا مال ہے تو اللہ کی راہ میں اچھے اعتبار سے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں ہم تو حضور کے سچے محبتی ہیں، اللہ جو ہماری زبانوں پر یہ سچ جاری ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو اجوا کھجور، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کھجور کو دعا دی ہے، بلکہ کچھ اپنے صحابہ ہیں جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی کو آپ ذہ نصیب مدینہ جانے کا موقع تو آپ کے باقاعدہ باغات ہیں اجوا کھجور کے، اور اگر اللہ نے کسی کو صاحب مال ہیں، صاحب وسعت ہیں تو اس کے لحاظ سے 8000 روپے کلو تقریباً اجوا کھجور ہیں، تو 8000 روپے کلو تقریباً ایک بندے کا صدقہ فطر ہوگا اجوا کھجور کے لحاظ سے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم اور آپ کس کیٹیگریز میں آتے ہیں، اور دیانت داری کے ساتھ اور بالکل امانت داری کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا چاہے وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو یا مڈل کلاس ہو وہ 170 روپے ہی دے رہا ہے،
آپ اپنی پوزیشن دیکھ لیں، اپنی حالات دیکھ لیں، اپنی انکم دیکھ لیں، اپنی آمدنی دیکھ لیں، اپنے بجٹ دیکھ لیں، پھر اس کے لحاظ سے اللہ کی راہ میں دیں، اور اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی راہ میں خوب اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔